اس آیت میں پہلی بات کی ہے لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے معجزے کی طرف اشارہ ہے. اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف سے واضح کرتے رہیں گے. الف لام میم کے معجزے کے بارے میں پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی. لیکن معجزے کے فوراً بعد جب ایک دفعہ اس کو معجزہ مان لیا تو اس کے بعد تمہارا اور میرا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہدن للمتقین. وہ حال ہے نا، صفت نہیں ہے، حال ہے. یعنی معجزہ پڑھو گے، کہیں ڈھونڈو گے، اندر سے نکالو گے تو نکل آئے گا. اور جب نکل آئے تو صرف اس لیے نہیں کہ واہ بھائی قرآن نے تو کیا زبردست بات کر دی، اوہ ہو وہ تو دیکھیں اس میں جو سائنسی بات ہوئی ہے، جو لغوی بات ہوئی ہے، یہ دیکھیں الفاظ کیسے خوبصورت ہیں، یہ دیکھیں کیسے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ واہ کر لیں اور اوہ ہو کر لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس تمام واہ کے بعد انسان کو بڑا حیران ہو جانے کے بعد مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد مقصد ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے. اس لیے ہدن کا لفظ اس کے فوراً بعد. اب اس میں متولی اور شعراوی کی ایک بڑی خوبصورت مثال تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اس حلقے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہدایت کے بارے میں، ہدایت کب مانگی جاتی ہے؟ اب آپ قرآن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، صرف ہدایت کے لفظ کے بارے میں سوچیں. آپ ہدایت کب مانگتے ہیں؟ جب آپ نے کہیں پہنچنا ہو. اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ایئرپورٹ کیسے پہنچوں تو میں کسی سے ہدایات مانگوں گا، ڈائریکشنز مانگوں گا. ڈائریکشنز ہی کہیں گے نا ہدایات کو، ٹھیک ہے نا، انسٹرکشنز لوں گا. یا میں کوئی کالج جا رہا ہوں، مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے کہ میں یہ جاب کر لوں، کون سی کلاس لینی چاہیے، کون سی کلاس نہیں لینی چاہیے، مجھے ہدایات چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اس وقت لی جاتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی نتیجہ ہو، کہیں آپ نے پہنچنا ہو، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہدایت. تو اگر قرآن کو ہدایت کہہ دیا تو اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ ہمارا کوئی نتیجہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، کوئی مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کھلا چھوڑا جائے گا، جیسے اس کو کہیں جانے کو کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، اسے فارغ بیٹھا ہوا ہے. ان یترک سدی، ایسے ہی تمہیں فارغ چھوڑ دیا جائے گا. تمہیں کہیں پہنچنا ہے، اور اگر تمہیں وہاں پہنچنا ہے تو تمہیں ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے بنائی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے جنت بنا دی سب سے اعلیٰ مقام پہ، فردوس کے اندر. ٹھیک ہے نا. ہر انسان کے لیے فردوس میں، جنت پہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنا دیا، ہر انسان کے لیے، عیسائی کے لیے، مشرک کے لیے، ہر ایک کے لیے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے. گھر تو بنا ہوا تھا، گھر میرے نام کا، آپ کے نام کا بن چکا ہے، مکان تیار ہے، آپ کے انتظار میں ہے. اب جب مسلمان وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی گھر خالی ہیں، بہت گھر خالی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں آیت نازل ہوتی ہے فردوس کے بارے میں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جن کو میراث میں فردوس ملے گی. میراث کب دی جاتی ہے؟ جب کسی اور کا مال وہ نہ لے سکے، پھر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی تشریح میں وہ حدیث آتی ہے کہ وہاں پہنچے تو بہت سارے گھر جنت میں خالی، وہ بھی آپ کو میراث میں ملیں گے. وہ کسی اور انسان کے لیے بنے تھے لیکن اب آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس میں رہیں. سبحان اللہ. تو یہاں اس جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے. انسان آرکیٹیکٹ سے ہدایت لے رہا ہے، ڈاکٹر سے ہدایت لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان پروفیسر سے ہدایت لے رہا ہے. اب اس کتاب میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی، آپ کسی ایسے انجینئر کے پاس جاتے ہیں جسے زیادہ پتہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان کے پاس جاؤ جن کو زیادہ پتہ ہو، جن زیادہ پتہ ہو. اگر تمہیں نہیں پتہ تو اس کے پاس جاؤ جس کو زیادہ پتہ ہو. اور پھر خود ہی کہہ دیا فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تمام ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس کچھ علم ہے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس تمام علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمام علم والے کے پاس سے آ رہی ہے. اس سے اچھے پلان آپ کو کہیں ملیں گے نہیں. جو گھر آپ کو وہ بنا کے دے رہا ہے اس سے اچھے پلان آپ کو نہیں ملنے والے، کیونکہ اس کو آنے والے مسائل کا بھی علم ہے. ما اصاب من مصیبت فی السماء فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین پہ، نہ تھی نہ کوئی آئے گی، کہ اس کا پہلے سے ہی ریکارڈ نہیں ہے ایک کتاب میں جس میں ہم نے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس لیے یہ دیکھ کر نہیں کہ اب تک کا کیا تجربہ ہے، اس تجربے کے حساب سے اب آپ کو ہدایت دے دی، نہیں، تاریخ کے مطابق اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ پلان دیا گیا اس کتاب کا. اس سے بات یہ نکلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے، 1400 سال سے زیادہ پہلے کی کتاب ہے، اب کیا اس کا فائدہ؟ میں بدر کا واقعہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی کہانی سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2014 میں رہتا ہوں، میرے سامنے قرآن میں گاڑی کا کہاں ذکر ہے، قرآن میں آئی فون کا کہاں ذکر ہے، قرآن میں انٹرنیٹ کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس میں میرے لیے حل کہاں سے نکلیں گے؟ قرآن کی جو
جو بات بتائی جا رہی ہے ہدایت کے بارے میں، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت اس ہستی سے آ رہی ہے جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے، اور اس کو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب دی ہے۔ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کتابوں کی دو جو ہے وہ حدیں تھیں۔ ایک حد تھی کہ ایک خاص قوم کے لیے، وہی ہدایت آپ کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی دو خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف، یہ آخری کتاب ہے نا، ذالک الکتاب، یہ آخری کتاب، بس یہی ہے کتاب اب۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت۔ اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے۔ دس از ہدی للمتقین۔ قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے، الا یعلم من خلق، اسے کیا پتہ نہیں کسے بنایا اس نے؟ جسے ہدایت دی اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لوگ آ کے ایسے سوال پوچھتے ہیں، سوالوں سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے قرآن میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، لیکن میری ایک خاص سچویشن ہے۔ دیکھیے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ہاں قرآن میں ہے، ہاں لیکن میرا ایک خاص مسئلہ ہے جو الگ میرے لیے ہے، اور وہ آپ اس کے لیے مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے کے فرما رہے ہیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے یہ۔ جب تک آپ یہ بات نہیں مانو گے نا، آگے ہدایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہے، لیکن میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کوئی مولوی صاحب کوئی اور نئی بات نکال کے دو مجھے جو میرے لیے آسان ہو۔ قرآن کو تو پتہ ہی ہے۔ جب تک یہ ذہنیت نہیں نکلے گی نا، ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت ایسے نہیں آتی، ہدایت شاپنگ نہیں ہے، آپ کی پسند کی چیز لے لو، جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو یا کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے نا۔ اس دین میں اور شاپنگ میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلنے والا، اس کی پالیسی بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت دنیا میں زندگی میں ہمیشہ لیتے ہیں، دوست سے ہدایت لیتے ہیں، بڑوں سے گھر میں فیملی میں ہدایت لیتے ہیں، پروفیشنل سے ہدایت لیتے ہیں، ڈاکٹر سے ہدایت لیتے ہیں، انجینئر سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے آپ ہدایت لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیں گے تو ایک فرق ہوگا، وہ ہدایت ہمیشہ اپلائی ہوگی، آپ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ صحت میں ہوں یا مرض میں ہوں، آپ غربت میں ہوں یا آپ غنا میں ہوں، آپ جو ہے امیری میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے حال بدلتے رہیں گے، ہدایت کا حال نہیں بدلے گا۔ آپ جس بھی حال میں ہوں آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں تو پھر ان کو جو نصیحت چاہیے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو نصیحت تمہیں چاہیے تھی کالج میں وہ اب نہیں چاہیے، جو نصیحت شادی سے پہلے چاہیے تھی وہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کا تو شادی ہو چکی ہے، لیکن خیر شادی کے بعد جو ہوگا وہ نصیحت اور ہے، بچوں کے بعد نصیحت اور ہے، بچوں کی شادی کے وقت نصیحت اور ہے، ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ کے وقت نصیحت اور ہے۔ لیکن قرآن کی نصیحت ایسی، جیسا فائدہ اس کا تمہیں جوانی میں ملے گا، 17 سال کی عمر میں ملے گا، وہی فائدہ تمہیں 70 سال کی عمر میں ملے گا۔ دس از ہدن۔